اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے اور دیکھنے والوں السلام علیکم۔ میرا تعلق آزاد کشمیر کے شہر ضلع بھمبر سے ہے اور میرا نام ہارون رشید ہے۔ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی کردار کشی کا عمل ماریہ طاہر نامی خاتون نے جاری کیا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ شرفا کی پگڑیاں لگاتار اچھال رہی ہے تو مجھے اس موضوع پر آپ کے سامنے آ کر بات کرنا پڑی تاکہ سارا سچ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگوں کی کردار کشی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ پر اور جمیل شفیع صاحب پر گینگ ریپ اور اغوا برائے تاوان کا گھناؤنا الزام لگایا۔ میں مسلمان ہوں اور ایک اللہ کو ماننے والا انسان ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو تو میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ آج میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کو اٹھا کے حلف دے رہا ہوں کہ میں نے کوئی گینگ ریپ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بچہ اغوا کیا۔ یہ ٹوٹل ایک من گڑت کہانی ہے جو اس گروہ نے صرف اور صرف پیسے تھانے کے لیے جو ہے نا وہ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے جو جھوٹ ثابت ہونے پر اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ اس گروہ سے واقف ہیں یا جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ تو سچ کو بھی جانتے ہیں، جو لوگ اس گروہ کو نہیں جانتے یہ حلف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی ایسا کر گیا ہو یا ایسا ہو گیا ہو۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ کہانی من گڑت ہے، ٹھیک ہے، یہ کہانی من گڑت ہے اور یہ محض الزامات ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ ویسے تو یہ کہانی بھمبر اور میرپور میں ہر بندے پر کھل چکی ہے، نہیں کھلی تو ان لوگوں پر نہیں کھلی جو بھائی اس گروہ کو نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑکی ماریہ طاہر جس کا ایک نوسر باز گینگ سے تعلق ہے، بھائیو آپ کمنٹس دیتے ہو تو صرف ایک بار، میں کہتا ہوں صرف ایک بار بھمبر یا میرپور، ٹھیک ہے، وہ آپ آئیں، تشریف لائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بالکل ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا اصل کہانی آپ کو سمجھ آنے لگ پڑے گی کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو شارٹ ہی بتاؤں گا کیونکہ لمبی جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں بزنس مین ہوں اور ایک نجی کمپنی کا فرنچائزی ہوں۔ میرا وزٹنگ کارڈ اس لڑکی نے نہ جانے کس دکان سے لیا اور مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ پیکیجز چاہیے، بتائیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا میں نے اسے کہا کہ آپ میرے آفس تشریف لائیں، وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میرے آفس میں جو ہے نا یہ آ گئی ہے۔ پھر اس نے جیسے میرے آفس میں آئی اس نے مجھے کہا جی کہ آپ مجھے پیکیجز نہیں چاہیے بلکہ میں جو ہے نا آپ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا صحافت کے ساتھ تعلق ہے، تو میرا جو میاں ہے آپ میری مدد کریں، وہ مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر گھر جو ہے وہ بندوں کو بھی لے کر آتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس پر میں نے اس کی مدد کا وعدہ کیا، اس کو یقین دلایا کہ میں ٹھیک ہے آپ کی سپورٹ کروں گا، اپنے اخبارات کی حد تک یا جس حد تک بھی ہو سکا، کیونکہ ان دنوں میں وہ یہاں پہ میرپور چوک میں ایک این جی او بھی تھی، میں نے کہا چلو میں این جی او سے آپ کو ملوا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ این جی او کے پاس یہ کوئی نہیں گئی، لیکن اس نے بڑی تیزی سے جو ہے وہ میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا۔ ایک اچھا تعلق تھا اس میں، مثلا صاف ستھرا تعلق تھا، کوئی اس میں وہ کوئی غلط کاری یا کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دن اس نے کہا جی کہ میں جو ہے نا سم لینی ہے تو میرے لیے یہ آئی ڈی کارڈ ہے، تو جو ہے نا میں نے اسے کہا کہ تم آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری تصویر دیکھنی ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے آئی ڈی کارڈ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس پہ ایڈریس جو ہے وہ میرے گاؤں کا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ملتان سے تھی، اس وجہ سے آپ نے مجھے نہیں دیکھا، تو جو ہے نا میری جو ہے نا اسے جب میں نے اس سے تعلق ختم کرنے کا کہا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں زہر کھا لوں گی جو ہے نا اگر تعلق ختم کیا تو، جس کی بے شمار ریکارڈنگ بھی موجود ہیں۔ جب میں نے کسی بھی بلیک میلنگ میں آنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس گروہ نے مجھ سے 40 لاکھ روپے مانگ لیے اور نہ دینے پر دھمکی دے دی کہ ہم آپ کو برباد کر دیں گے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نوسر بازی میں پھنس گیا ہوں تو میں نے اپنی فیملی کے بڑوں کو انوالو کیا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں سچا تھا تو جو ہے نا فیملی کو انوالو کیا نا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو کسی بھی طریقے سے جان چڑھانے کی کوشش کرتا۔ میرے خاندان نے الحمدللہ میرا ساتھ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا خاندان انوالو ہو گیا، کیونکہ یہ ان لوگوں کا بھی خاندان تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے سارے گاؤں کے سامنے یہ ننگے ہو رہے تھے اس وقت، کیونکہ میرے گاؤں سے ہی ہیں یہ، اور گاؤں کا بچہ ان نوسر بازوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی بے شمار نوسر بازی، قتل
اور جو دو شناختی کارڈ ہیں ان کے پاس، منشیات جیسی وارداتوں میں یہ ملوث تھے، ٹھیک ہے، ان کی ایف آئی آر موجود ہیں، وہ ثبوت کے طور پر میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے جو ہے نا اس طرح کیا کہ میرے خلاف پرچہ کروا دیا، جو کہ بعد میں جھوٹا ثابت ہونے پر خارج ہو گیا. انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے بہت خطرناک جو ہے وہ گیم تیار کی. یہ لڑکی جو ہے وہ اپنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بطور بزنس ٹرانسفر کرتی اور مجھ سے نقد لے لیتی، ٹھیک ہے. یہ میں بلکہ حلف اٹھاتا ہوں اس چیز کا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بطور بزنس جو ہے اس نے ٹرانسفر کیے ہیں، یہ کسی گینگ ریپ یا مثلا اغوا برائے تاوان کے لیے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اب یہ حلف میں اچھا نہیں سمجھ رہا، لیکن مجھے اٹھانا پڑ رہا لوگوں کے لیے جو لوگ عام بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑی گیم تیار ہو رہی ہے. بھلا آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اتنا بیوقوف ہے کہ غلط کام کے پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے نا لے. بلکہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، ٹھیک ہے، یہ پیسے ہارون کو تاوان کے دیے. وہ تو کوئی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرے پاس کچھ ٹرانزیکشن ایسی نکل آئیں جو میں نے ان کے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ جمع کروائے ہوئے تھے پیسے. اور یہ اسی دور کی ٹرانزیکشن ہے جس دور میں وہ مجھ پر الزام لگایا کہ جو ہے نا یہ پیسے ہم نے اغوا کے دیے، ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا اغوا کار یا پیسے لوٹنے والا موجود ہے جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے بھی واپس کرتا رہے، ٹھیک ہے. آج تک کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے یا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. میرے پاس بے شمار ٹرانزیکشن ہیں جو مثلا میں نے ان کے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ واپس بھی کیے ہیں پیسے جو ہے نا، ٹھیک ہے. کچھ وہ نقد لے لیتی تھی اور کچھ جو ہے وہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہو گئے. اچھا اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ پنچایت والوں نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں کے بڑوں نے کہا ہم اس معاملے کو سالو کریں گے، ٹھیک ہے. آپ تھانے کچہری کے چکر میں نہ پڑے. گاؤں کے چیئرمین حاجی محمد بشیر مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اور لوگوں نے خود یہ پنچایت ارینج کی. چودھری طارق فاروق صاحب کے بھائی کا بہنوئی کا یہ جو ہے کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا یہ کیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی بشیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ بیٹھے اور ایک معتبر کی حیثیت سے بیٹھے تھے. وہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ جو ہے نا یہ پریا جو ہے وہ اس کے حق میں ہو جائے یا اس کے حق میں ہو جائے، دوسرے کے حق میں ہو جائے. گاؤں کا ایک معاملہ ہے، گاؤں میں ہی حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. حاجی بشیر صاحب ان کی طرف سے سالس تھے، ٹھیک ہے. ہماری طرف سے بھی نہیں تھے، وہ حاجی بشیر صاحب ان کی طرف سے سالس تھے. لیکن جب یہ جھوٹے ثابت ہونے پر انہوں نے اس کو بھی جو ہے نا وہ بات کو غلط رنگ دے دیا کہ بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا کہ چودھری طارق فاروق صاحب کا بھائی شامل ہے اور چودھری طارق فاروق صاحب ملزمان کی سپورٹ کرتے آئے ہیں. میں الفن بیان کرتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ 2015 کا ہے، جب نون لیگ کی حکومت بھی نہیں تھی اور ہماری سیاسی وابستگی جو ہے وہ اس وقت چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ تھی. پھر طارق فاروق صاحب کی سپورٹ بنتی ہی نہیں تھی. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کون سے لوگ ان کے پیچھے ہیں جن کا طارق فاروق صاحب کو بدنام کر کے فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر الزامات بھی ایسے کہ جھوٹ بھی شرم آ جائے. اس نے کہا کہ دونوں بھائیوں نے ریپ کیا، ایک ویڈیو بناتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ریپ کرتا تھا. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ بلکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پورے انڈیا میں بھی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ ایک بھائی جو ہے سگا بھائی جو ہے وہ ریپ کرے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائے. بلکہ اس نے چودھری جمیل شفیع صاحب کا جو میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، ٹھیک ہے، آج تک میں نے مثلا ان کے ساتھ کوئی فرینک ایسی بات تک نہیں کی، ٹھیک ہے. ان کو بھی میری سپورٹ کرنے پہ جو ہے انہوں نے سزا دی ہے. کیونکہ جس دن کا یہ اغوا کا الزام لگایا ہے اس دن میں نے کافی زیادہ وقت جو ہے وہ جمیل شفیع صاحب کے مہمانوں کے ساتھ گزارا تھا، جس پر انہوں نے نصر بازوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہارون کدھر تھا. بس انہوں نے اس بات پر کہ جمیل شفیع صاحب میرا ساتھ کیوں دے رہے ہیں ان کو بھی پرچے میں شامل کر لیا کہ مل کر گینگ ریپ کیا. میں حلفن بیان کرتا ہوں کہ چودھری جمیل شفیع صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہ تھا. یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو اغوا کیے. بچے تو اس کے ہیں ہی نہیں. بچے تو جو ہے اس کا عبداللہ اشرف اس کا شوہر، اس کی پہلی بیوی جو نازیہ ہے اس کے ہیں. اس نے اس ظالم عورت نے اس کو طلاق دلوانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے چھین لیے. کون کون سے ظلم میں آپ کو بتاؤں. کوئی اس ماں سے ملے تو پتہ چلے اس کی اپنے بچوں کے بغیر کیا حالت ہے. ماریا کی اور میری آڈیو کو چلانا میں خود مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے بے حد مجبور کیا یہ کرنے کو. اگر ماریا کہتی ہے کہ یہ اس کی آواز نہیں ہے تو بہت جلد میں ایک مستند اور
جو ہے ادارے سے جو ہے نا اس کو فرانسک کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس پر یہ شک بھی جو ہے وہ بالکل نکل جائے گا۔ ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ جب ہوئی مجھ پہ تو میں نے قید و بند کی، ریمانڈ کی ساری سختیاں جھیلی، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے وہ سخت ترین دن میں نے گزارے، اور اس لیے گزارے مجھے پتا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تو کبھی بھی اپنی سچائی کو ثابت نہ کر سکوں گا۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ماریا کو اغوا کر کے گجرات لے گیا، جبکہ اس وقت میں جو ہے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، جس کی تصدیق جو میرے ساتھ جو نمازی تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ادھر ہمارے ساتھ جمعہ بھی پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور دوسرے لمحے وہ گجرات بھی ہو۔ اس طرح بے شمار باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ کہانی جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے ایس ایچ او جو سٹی تھے اس وقت جب ان کے پاس تفتیش تھی تو ان پر جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ اب جو ہے نا ہم ڈی ایس پی سٹی کے نام جو ہے نا وہ ہم تفتیش کرواتے ہیں، وہ ہماری تفتیش کریں، ٹھیک ہے۔ جب ڈی ایس پی سٹی نے بھی دیکھا کہ یہ تو ایک من گڑت کہانی ہے، انہوں نے پھر جو ہے نا کہا کہ نہیں، ہمیں ڈی ایس پی پہ بھی اعتبار نہیں ہے، آپ جو ہے یہ جو ہے تفتیش ایس پی صاحب جو ہے اس وقت جو تھے بھمبر کے، وہ تفتیش کریں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بھی کیا تو انہوں نے ان نصر باز گروہ نے پورے بھمبر پہ عدم اعتماد کر کے تفتیش جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ عرفان سلیم صاحب جو ماہ ناز افیسر ہیں پولیس کے، ان کے ہاں وہ شفٹ کروا دی، میرپور شفٹ کروا دی۔ اچھا، وہاں بھی نوسر باز گروہ کی بنائی ہوئی خود ساختہ جو کہانی ہے سچ ثابت نہیں ہوئی، اور ہمارے خلاف جو من گڑت پرچے تھے وہ خارج کر دیے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا بہت بڑا گینگسٹر ہوں جو عرفان سلیم صاحب جیسی قابل افسر کو مطلب وہ خرید لوں گا، یا ایسا پولیس افیسر جس کا دامن بہت صاف ہے وہ کیوں کر میرے لیے اتنا بڑا بلنڈر کرے گا کہ پرچے ہی خارج کر دے۔ یقین کریں کہ بڑی سخت تفتیش کی انہوں نے، جو ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف ایف آئی آر جھوٹی ہونے پر اور بعد از تفتیش میرٹ پر ایف آئی آر کو خارج کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ایف آئی آر خارج ہوئی تو میں نے اپنے وکیل کے تھرو، جو ہمارے وکیل ہیں راجہ مظہر ایڈوکیٹ صاحب، ان کے تھرو جو ہے ان کو جو ہے نا حد کی عزت کا نوٹس بھیجا کہ آپ نے میری عزت تار کر دی ہے، اور ہر جانے کا نوٹس جیسے ہی ملا انہیں، ٹھیک ہے، ماریا اور عبداللہ اشرف نے شریعت کورٹ میں ریٹ کر دی کہ یہ پرچے نہیں خارج ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور، جب میں قید و بند میں تھا تو ماریا طاہر اور اس کے ساتھیوں نے ایک معروف پاکستانی چینل 24 نیوز کو میڈیا ٹرائل کے لیے بلوایا اور جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہیے۔ یقین کریں پروگرام کرنے والے نے بھی جب ان کی حقیقت کو دیکھا کہ یہ نوسر باز گروہ ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور جو کہانی سنا رہے ہیں اس میں بھی جھوٹ نظر آ رہا ہے، تو اس نے بھی سچائی ہی اپنے پروگرام میں دکھائی اور اپنے لوگوں کو سچ دکھایا، جہاں پر یہ پوری طرح ننگے ہوئے۔ جن لوگوں نے انویسٹیگیشن کی، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو ملتان سے دوران تعلیم ہی بھاگ نکلی تھی، اور پھر راجن پور کے ڈاکٹر حبیب اللہ سے اس نے شادی کی، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کے اندر اندر اس نے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی جو ہے وہ طلاق لے لی، اور اپنا پڑوسی جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا پڑوسی تھا عبداللہ اشرف، اس سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی دوران یہ میرپور میں رہے اور خوب لوگوں کو بیوقوف بنایا اور بے شمار لوگوں سے نظر بازی کی، جن کے ثبوت میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا تو بے شمار لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا کہ یہ وہی نوسر باز گروہ ہے جنہوں نے ہمیں بھی بھاری رقوم کا چونا لگایا ہے، جس پر انہوں نے میرپور میں ایس ایس پی صاحب جو ہیں عرفان سلیم صاحب، ان کو درخواستیں بھی دی ہیں، اور کچھ نے اپنی رقوم تو واپس بھی لی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ انجان ہیں، کوئی کسی علاقے سے ہے، کوئی کسی علاقے سے ہے، میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور مختلف پیشے سے ہیں، جن کو یہ نوسر باز گروہ میرپور بلاتے تھے اور جعلی کرنسی کی مشین کا جھانسا دے کر لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ میرے خلاف کمنٹ کرتے ہیں یا نوسر باز خاتون کا ساتھ دیتے ہیں، میں آپ کو، میں یہ الف سے کہتا ہوں، میں آپ کو برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں یہ کتنی خطرناک عورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا مقابلہ اپنی گھریلو عورت سے کر رہے ہیں، یا گھریلو ہماری جو خواتین ہیں ان سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر عورت ذات کرمنل نہ ہو تو آج ہماری جیلوں میں خواتین نہ ہوں، بے شمار ایسی اس جیسی جو خواتین ہیں وہ پابند سلاسل ہو چکی ہیں، اور مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ کامل یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ بھی پابند سلاسل ہوں گے اور اپنے یہ لوگ جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ بے شمار لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انشاءاللہ بہت جلد
ان کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے میں سامنے لاؤں گا. ایک بات رہ گئی کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ماریہ طاہر کا میاں کیونکہ آج تک سامنے نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے سامنے آنے پر لوگ اسے پہچان جائیں گے کہ یہ وہی نصر باز ہے جس کو اس نے لوٹا ہے جعلی کرنسی کی مشین کا جھانسا دے کر. مجھے یہ بھی شک ہے کہ ماریہ اپنے شوہر کو مار دے گی یا عبداللہ اشرف جو ہے وہ ماریہ کو مار کر مجھے پھنسانے کی کوشش کریں گے. یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو بھی لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ انہیں اپنی آئی ڈی سے بلاک کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ملزم ہیں. کیا سارا جگ ہی ملزم ہے؟ کل عالم ملزم ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ ساتھی ہیں، یہ وہ شرفا کی پگڑیاں جو ہیں وہ چالنے میں 1 منٹ نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو وزراء تک کو نہیں چھوڑا. یہ لوگ ایسے جھوٹے ہیں کہ ایسا جھوٹ ہمارے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو بالکل سرے سے غلط ہے. میں ان قسموں اور اس حالت کو اٹھانے کا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن مجبوری میں خدا را مثلا میں مجبور ہو کے جو ہے نا مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی صحیح ہے. پھر اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو ہر سوال کے لیے میں تیار ہوں، ہر جگہ پر انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہوں. بالکل بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں. جب بھی یہ پکڑے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا ہارون کر گیا، جمیل شفیع صاحب کر گئے، چودھری طارق فاروق صاحب کر گئے. ٹھیک ہے، اب یہ اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے چکر میں ہیں، یہاں سے باہر امیگریشن لے کر بھاگنا چاہتے ہیں. اس وقت ہماری انتظامیہ اور پولیس جو مجبور بنی پڑی ہے، مجھے پتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو بھی ان کے خلاف جاتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی کردار کشی کر دیتے ہیں. ہر انسان اس وقت اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے. ان لوگوں نے بمبر اور میرپور کو چھوڑ کر راولہ کوٹ باغ اور مظفر آباد کے لوگوں کو کیوں ایڈ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس گروہ سے تو بچہ واقف ہے. اچھا، اس نے اپنی فیس بک پہ سارے جو ہیں وہ انڈینز فرینڈ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیگر ممالک کے لوگ اس نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. اپنی ریاست کو جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا بیرون ممالک کے وہ بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ملک تو پہلے ہی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر اس کو چیک کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بے شمار طاقتیں بھی موجود ہوں گی جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اس نے یورپ اور امریکہ سے بھی لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پلیز لسن ٹو می ہارون الرشید فرام بمبر آزاد کشمیر پاکستان. آئی اپیل ٹو ہیومن رائٹس کمیشن, a woman name of Maria Tahir, wife of Abdullah Ashraf from Pakistan HK. She is blame on me. She is blame on me that I have gang raped with Maria Tahir. That is not true. International Human Rights Commission want to investigation from me, so I am ready. Which place you want? She is belong to a gangster group. If anyone need to information about Maria Tahir and her husband, I have it, which I am ready to give. Any place, any time. میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب, ٹھیک ہے, چیف جسٹس اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے اپیل ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کریں تاکہ سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.